اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ عز و جل کی پناہ میں آیا شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نام سے شروع و بحت مہربان نہایت رحم والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی بزرگ، میرے بچے سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ علی کل حال۔ جیسا کہ آپ کو نالج میں ہے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے قرآن مجید ود اردو ٹرانسلیشن، اس کا آج دوسرا حصہ میں لے کے آیا ہوں۔ سورہ بقرہ کا ہم نے جو ہے ربا تک سنا تھا، آگے ہم انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مجھے حق سچ کہنے، آپ کو حق سچ سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہاں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہم راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينظرون۔ ہاں اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ عَدَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمییز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خوب اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑاکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار ہو. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ النَّ وَسَلْوَى قُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے. وَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کے ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم
हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारे, चनाचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर एक कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद मचाते मत फिरना। और वो वक्त भी याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वहादिन फदउ लना रब्बक यखरुज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बक़लिहा व क़िसाइहा व फूमिहा व दासिहा व बसालिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुआ खैरुन इहबदू मिस्रन फ़इन लकुम मा सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कानतु वबाअू बिग़ज़ाबिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ि ज़ालिका बिमा असव वकानू यअतदून। मेरे भाइयों फिर क्या हुआ? लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए क्यों वो हमारे लिए कुछ वो चीजें पैदा करे जो जमीन में उगाया करती हैं, यानी जमीन की तरकारियां, इसकी ककड़ियां, इसके गंदम, इसकी दालें और इसकी प्याज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीजों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की हैं? खैर एक शहर में जा उतरो तो वहां तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और उन यहूदियों पर जिल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर दिए थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बेजस ज़ियादतियां करते थे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हूदू वन्नसारा वज़्ज़ाबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वआमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ, हक तो ये है कि जो लोग भी खुद खा मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या साबी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे और उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे तौरत पर अमल करने का अहद लिया था और कोह तूर के तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थामो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। हाँ, इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रास्त से फिर गए। चुनांचे अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदातन ख़ासिईन। और तुम अपने लोगों को अच्छी तरह जानते हो ये शनीचर सब्त के मामले में हद से गुजर गई थी।
چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا اتتخذون حزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا آپ مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان بقرة لفارض ولا بقر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کہنے لگے اب ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائیں ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا پھر کہا اب ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. قال إنه يقول إنها بقرة ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شيات فيها قالوا العنى جاءت بالحق فسبحوها وما كادوا يفعلون. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہو جو کام میں جت کر زمین کھاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, پوری طرح سالم ہو, جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفَاسًا فَدَرَأْتُمْ فِيهِ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے. فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے
تاکہ تم سمجھ سکو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقاق ويخرج منه الماء وإن منها لما يحبدون من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی بھی کچھ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. ہاں مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.